أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر وہ انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے برتر والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. میں آپ سے نہیں بول رہا ہوں سبحان اللہ لیکن اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے آپ کی مرضی ہے فیصلہ کرنا کیا فیصلہ کرنا. شاعری ہے اعلیٰ حضرت کی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے برتر و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ابھی مدنی صاحب جو قاری راحت علی صاحب الحمدللہ مدرسہ فیض الرسول کی کافی دنوں سے خدمت کر رہے ہیں. وہ آپ سب کے بیچ کچھ بات کہہ رہے تھے جو میں نے بڑی غور سے سنی. جب منڈیا میں مجھے آئے ہوئے کافی دن ہو گئے اور ہم نے ابھی تک اتنا مجمع اس سارے ثواب کی محفل میں نہیں لیا.
میں قاری صاحب کی بات پر تصدیق کی مہر لگا رہا ہوں، یہ پہلی محفل ہے انبیاء کے اندر اِیصال ثواب کی جہاں پر کیا ہم نے اتنا مجمع دیکھا ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین۔ تو میں نے آج کی تقریر کا جو موضوع چنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ تقریر کا موضوع ہے۔ لیکن سبھی حضرات نے نعتیں منتخبیں پڑھی، آپ نے سنی، اب سینے کے اندر تو میرے بھی دل ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور کے ثنا خانوں میں میرا بھی نام شامل ہے۔ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی میں 10-11 دن اسپتال میں رہ کر کے آیا ہوں، آواز بھی صاف نہیں دے رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ اچھی چلتی ہے آپ کی پہلے، علماء کرام نے دعائیں دے دی، بس کافی ہے۔ میں ایک مقطع 2 شعر پڑھوں گا نعت پاک کے، پھر اس کے بعد میں آپ کو اور علماء کو، میلاد خان حضرات کو، سب کو ادریس بھائی کی یاد کرنے کا ایک موقع دوں گا کہ ہم سب مل کر کے ادریس بھائی کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے تو اس محفل کا مقصد ہی ہے ان کے لیے ساری سماعت۔ میں مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سرے اکرم بھائی تھوڑا اس کا ایکو اگر آپ کم کر کے اور اس کا بیس کم کر کے تھوڑی سی آواز دے دو بڑا مزہ آ جائے۔ ایکو کم کرتے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور بیس بھی کم کر دیجیے۔ سرے شام ہی سے فلک کے ستارے، بہت پرانا کلام ہے، بچپن میں سنا کرتے، زلفے بھائی بیٹھے ہیں جب ہم پڑھتے تھے نا اس وقت میں کلام بہت بڑا کرتا تھا مسجد کے اندر۔ سرے شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، سرے شام ہی سے فلک کے ستارے، سرے شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے 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 چمکتے، سرے شام ہی سے فلک کے ستارے، سرے شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہہ رہے ہیں چمکتے چمکتے، دکھائیں کہ شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں کہ شمس و قمر کو بھی آنکھیں، دکھائیں کہ شمس و قمر کو بھی آنکھیں، مدینے کے ذرے دمکتے دمکتے، دکھائیں کہ شمس و قمر کو بھی آنکھیں، مدینے کے ذرے دمکتے 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 دمکتے۔ اور میں اس کلام کا جو شعر پڑھنے لگا ہوں، اگر اس شعر کی تشریح میں گفتگو کرنے لگ جاؤں تو رات مکمل ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، 4 مصرے پڑھ کے، تیرا خوابہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور میں آپ کو ایک ذہن دے دوں، حضور کی حدیث کے مطابق آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مجھے خواب میں دیکھے تو سمجھنا کہ اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے، اس لیے شیطان سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے،
لیکن مجھ محمد کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیں. اور اگر آپ کی دل کی دہلیز تک شعر پہنچے تو دعاؤں سے نوازیں. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو، ذرا خواب میں اپنا چہرہ دکھا دو. میں سب کے دل کی بات کر رہا ہوں. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو، ذرا خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو. ذرا سونی پلکوں کی قسمت جگا دو، ذرا خواب میں اپنا جلوہ دکھا دو. شب غم کے بستر پہ عاشق تمہارا، شب غم کے بستر پہ عاشق تمہارا ابھی سو گیا ہے سسکتے سسکتے. سسکنا سمجھتے ہیں نا؟ سسکنا کس کو کہتے ہیں؟ پھوٹ پھوٹ کر رونے کو، بلک بلک کر رونے کو سسکنا کہا جاتا ہے. شب غم کے بستر پہ عاشق تمہارا ابھی سو گیا ہے سسکتے 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 سسکتے. اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور کے شہر کا مقام، حضور کے شہر کی شان یہ ہے. آج دنیا کے اندر نمبر 1 پر اگر کوئی عمارت ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دبئی کے اندر برج خلیفہ ہے. دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. چاہے وہ دبئی کا برج خلیفہ ہو، چاہے وہ لندن کا آئیفل ٹاور ہو، چاہے وہ ٹوین ٹاور ہو، چاہے وہ آگرہ کا تاج محل ہو، چاہے وہ جے پور کا ہوا محل ہو، چاہے وہ حیدرآباد کا چار مینار ہو، چاہے وہ دہلی کا قطب مینار ہو، لال قلعہ ہو. بندہ تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ مجھے اتنی دولت مل جائے، اتنا خزانہ مل جائے کہ میں دبئی جاؤں، برج خلیفہ دیکھوں، وہاں کے مال میں جا کر شاپنگ کروں، وہاں کی گلیوں کو دیکھوں، کوچہ و بازار کو دیکھوں، وہاں کی اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھوں، وہاں کے بیچ پر جاؤں، انجوائے کروں. اس طرح کی اس کے اندر تمنائیں پڑ رہی ہیں. کوئی سوچتا ہے میں آئیفل ٹاور پہ جاؤں اور وہاں جا کے سیلفی کھچاؤں. کوئی سوچتا ہے کہ میں برج خلیفہ کے اندر جاؤں. کوئی سوچتا ہے میں دہلی میں جاؤں. کوئی سوچتا ہے میں بنگلور جاؤں. کوئی سوچتا ہے میں حیدرآباد جاؤں. کوئی سوچتا ہے میں احمد آباد جاؤں. کوئی سوچتا ہے میں آگرہ جاؤں. تمنائیں سب کرتے ہیں. جب بندے کے پاس دولت آتی ہے، خزانہ آتا ہے، مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سرمایہ آتا ہے، ٹکٹ بناتا ہے، ویزا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے دبئی. جانے کے بعد تمنائیں پوری کرتا ہے، شوق پورے کرتا ہے. برج خلیفہ بھی دیکھا، سمندر کے بیچ پر گیا، انجوائے بھی کیا، برج العرب کے اندر ایک رات بھی گزاری، کھانا بھی کھایا، وہاں کے ریسٹورنٹ کا ذائقہ بھی لیا، وہاں کے مالوں میں شاپنگ بھی کی. لیکن ایک تاریخ بتا دو، ایک انسان گواہی دے دے کسی نے کسی کو یہ جملہ کہتے سنا ہو، اے میرے رب کریم، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اے میرے معبود حقیقی، تو نے مجھے دولت دی، تیری عطا کرتا دولت سے میں نے برج خلیفہ دیکھا، آگرہ کا تاج محل دیکھا، دلی کا قطب مینار دیکھا، حیدرآباد کا چار مینار دیکھا. اے اللہ، جب تو نے مجھے برج خلیفہ میں پہنچا دیا ہے، دبئی کی زمین پر پہنچا دیا ہے، اب اتنی تمنا ہے کہ بس یہیں پر مر کے دفن ہونا چاہتا ہوں. سب کا جواب ہوگا کوئی یہ تمنا نہیں کرتا. برج خلیفہ دیکھنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، دبئی جانے کی آرزو لوگوں کے اندر ہے، لیکن مرنے کی تمنا دبئی میں کوئی نہیں کرتا. لیکن سبحان اللہ، واہ کیا شان ہے
شان ہے حضور کے مقدس شہر کی، بندہ بھی پہنچا بھی نہیں ہے، تمنائیں کرتا ہے یا کریم آقا، یا مصطفیٰ، یا محبوب خدا، اے فاطمہ کے بابا، اے حسنین کے نانا، آپ سے عرض ہے، گزارش ہے، التماس ہے، آپ مجھے قدموں میں بلائیے، ہمیشہ کے لیے اس زمین کے اندر رہنے کی، وہاں پر دفن ہونے کی آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ دعا کریں، میں آپ کے قدموں میں آؤں، وہیں پر دفن ہو جاؤں۔ بندہ تمنائیں کرتا کرتا چلا جاتا ہے، وہ تمنا جو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا، قسمت کا ستارہ جو اوج ثریا پر تھا، وہ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے اس کی قسمت کا پیغام بھیجتا ہے، بندے برسوں سے تمنائیں کرتا تھا، آرزو کرتا تھا، دعا مانگتا تھا، سن لے رب کی بارگاہ میں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اب مدینے کا سفر کرنے جا رہا ہے۔ بندہ روتا بلکتا، گڑ گڑاتا، سسکتا، مچلتا، خوش ہوتا جا رہا ہے حضور کے قدموں میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، مسجد نبی کا دیدار کرتا ہے، مدینہ کے دربان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب پتا چلا کہ آج میرے یہاں کے سفر کا، یہاں کی مسافت کا، یہاں کے رہنے کا آج آخری دن ہے، اب مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، اپنے شہر واپس جانا ہے، جو بچے چھوڑ کے آیا ہوں ان کے پاس جانا ہے، جو گھر بار چھوڑا ہے ان کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ عرض سن لیجئے سرکار مدینے والے، عرض سن لیجئے سرکار مدینے والے، تم غریبوں کے ہو غمخوار مدینے والے، آیا ہوں طیبہ میں پوری ہو تمنا یہ بھی، قدموں میں دوں یہ جان مدینے والے۔ حضور کا واحد شہر ہے ایسا جہاں پر بندہ مرنے کی تمنا ہے، ورنہ کوئی شہر ایسا نہیں۔ اے رکیا اور اگر کسی کے عزیز کا، کسی کے باپ کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کے بھائی کا مدینہ میں انتقال ہو جائے، آپ کو ذہن دے دوں، اگر کسی کا بھائی ممبئی میں مرے، دبئی میں مرے، لندن میں مرے، افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی بندے کی کوشش ہوتی ہے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بس کسی صورت سے لاش میرے گھر تک پہنچ جائے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے بھائی کا کیرل میں انتقال ہوا، میری تمنا ہے یہاں لاش آ جائے، حیدرآباد میں انتقال ہوا، تمنا ہے یہاں لاش آ جائے، نماز جنازہ یہاں ہو، دفن یہاں ہو۔ لیکن جب کسی کا عزیز مدینے میں انتقال کرتا ہے، جب کسی کا عزیز مدینے میں انتقال کرتا ہے، بھائی تمہارے پریوار میں سے کسی کا انتقال مدینے میں ہو گیا ہے، کوشش جاری ہے، ہندوستان لاش بھیجنا چاہتے ہیں، بندہ کہتا ہے نا نا، اگر میرے عزیز کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو بس میرے عزیز کو سرکار کے شہر میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دے۔ سبحان اللہ۔ 42 لوگ اب انتقال کیے ہیں نا، شہید ہوئے ہیں نا مدینہ کے اندر، تو ایک حادثہ ہوا ہے، ان لوگوں کی کوشش یہی تھی کہ ملک ہندوستان ان کی لاشوں کو بھیجا جائے، لیکن الحمدللہ ایک مومن کی، مومن کامل کی یہ محنت رنگ لائی، جن کا نام عبد الماجد ہے حیدرآباد کے، وہ ڈائریکٹ سعودی پہنچے، وہاں کی سرکار کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے اندر ان کی لاش پہنچے، ہم یہ چاہتے کہ حضور کے شہر میں ان کا انتقال ہوا ہے تو حضور کے شہر میں ہی ان کا دفن ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوا، ان سب کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو میں جو شعر پڑھ رہا تھا آپ اس شعر کو سماعت کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے موضوع کے حساب سے آیت پڑھی ہے اس موضوع پر تقریر نہیں ہو پائے گی، حالانکہ آپ کی جو تھکن تھی وہ تھوڑی تھوڑی مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اگر آپ برداشت کریں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام آگے چل سکتا ہے، ورنہ اس کو مختصر کیا جائے گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اب زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، اپنے نبی کو پکاریے، کہیے یا رسول اللہ۔ زلفے بھائی بیٹھے ہیں کیا؟ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی
پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی، پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، در مصطفیٰ سے ملی جس کو چٹھی، پکارے گی اس کو مدینے کی مٹی، کہیں دفن کر دو جنازے کو، لیکن کہیں دفن کر دو جنازے کو، لیکن کہیں دفن کر دو جنازے کو، لیکن وہ پہنچے گا طیبہ، کھسکتے کھسکتے، کہیں دفن کر دو جنازے کو، لیکن وہ پہنچے گا طیبہ، کھسکتے 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 کھسکتے۔ اصل میں اپنا وقت تھوڑا سا بچا کر کے علماء کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تقریر نہ کروں، صرف کچھ اشعار پڑھ کے اور میں جو مائک چھوڑ دوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سب کی پسندیدہ نعت کے کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں، آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن میں نے ان کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ میں تھوڑا سا ایک مصرع سنا دوں، اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلا لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں اوریجنل میں یہی کلام پڑھا گیا تھا جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے، اگر مدینہ جانے کی تمنا ہے تو سبحان اللہ بولیے، نہیں ہے تو زور سے بولیے، تاکہ سبحان اللہ کے صدقے میں مدینے کی دعا مانگنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ ہاں مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے، آقا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، غلام آپ کا مدینہ بلا لیجئے۔ اور میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زباں پر ہے کعبہ، ٹورچ جلا دی، ہے دل میں مدینہ، ہوائے سمندر ہے ٹوٹا سفینہ۔ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو، ناؤ کو سفینہ کہا جاتا ہے، انگلش میں سمجھیں شپ کو سفینہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور جو زبان اور دل کا ذکر ہوا، زبان پر ہے کعبہ، ہے دل میں مدینہ۔ اب کوئی یہ سوچنے لگا کہ یار کعبہ تو وہ ہے جس کی جانب ساری دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کعبہ تو زبان پر رکھا گیا ہے اور مدینے کو دل میں۔ اور حالانکہ اگر بات دل اور زبان کی کریں تو اس کا واضح کلام یہ ہے کہ زبان کے مقابلے میں دل کا مقام بڑا ہوتا ہے، زبان کے مقابلے میں دل کا مقام بڑا ہوتا ہے، لیکن جس کا مقام بڑا ہے وہاں مدینے کو رکھا گیا، اور جس کی جانب ساری دنیا رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان، اس کو زبان پر رکھا گیا۔ اب جو بدعقیدہ ہیں ان کو حسد ہو سکتا ہے، جلن ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جلن کا ہمارے پاس جواب ہے۔
ہم جو کعبے کو زبان پر رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، تھوڑی سائڈ کر کو رکھ، سائڈ بس اگر میں تمہیں پیدا نہیں تھوڑی ادھر کو سائڈ کر کے، کائنات کی کوئی تھوڑی سائڈ سے، چیز پیدا نہیں ہوئی، تھوڑی سائڈ سے کر، تو ادھر کو پیچھے کو، اپنی طرف کو، اپنی طرف کو مطلب اور کعبہ کر بھی اگر بنایا گیا، پیدا بس کیا گیا، کعبے کو اگر وجود میں لایا گیا تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اب بتائیے، فیصلہ کیجئے، جو چیز بنی ہے صحیح وہ ہے، بڑی ہوگی یا صحیح ہے، جن صحیح ہے، کے صدقے میں بنائی گئی ہے وہ نبی بڑا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ زبان اور دل کا معاملہ چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف مصرع سن لیجئے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کس کو کہا گیا جناب؟ حضور کے روزے کو کہا گیا۔ اچھا، یہ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے من کی بات نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کو جانا جب مکہ فتح ہوا اور تمام مسلمانوں نے مکہ کو اپنے قبضہ و اختیار میں لیا، محمد عربی کے غلاموں نے خانہ کعبہ کی چھت پر فتح و کامیابی یعنی اللہ اکبر کا جھنڈا لگایا، حضور کا ارشاد باری ہوا، حضور کا ارشاد ہوا، اے بلال اب اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی اذان پڑھی جائے۔ حضرت بلال نے حکم مصطفیٰ سنا، اب سوچ میں پڑ گئے اذان کہاں پر پڑھوں؟ آقا نے دوسرا حکم دے دیا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، بولو سبحان اللہ، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال حبشی بقیہ اصحاب کے سہارے کعبے کی چھت پر چڑھے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اب سوچ رہے ہیں جب میں مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھتا تھا تو منہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، مدینے کے کسی خطے میں کھڑے ہو کر اذان پڑھتا تھا، رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، اب تو اللہ کے رسول نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب اپنا چہرہ کدھر کرو، رخ کدھر کرو؟ اللہ اکبر، عشق نے جواب دیا، بلال کعبے کا کعبہ تو حبیب خدا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چنتا نہ کر، فکر نہ کر۔ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ اپنا رخ اس نبی کی طرف کرنے، اس نبی کے قدموں میں جھک کر خانے کعبہ میں سلامی پیش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اب یہاں سے اس مدینے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ زباں پر ہے کعبہ، ہے دل میں مدینہ، ہوائے سمندر ہے ٹوٹا سفینہ، چلا ہے یہی کہہ کہ یا مصطفیٰ بس مدینہ بلا لیجئے۔ دیکھیے، میں نے صرف ایک شعر پڑھا ہے اور ایک مقطع پڑھا ہے، اب میں ادریس بھائی کو یاد کر لوں، اس کے بعد مائک چھوڑ دوں، ٹھیک ہے؟ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جتنا سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ اللہ پاک سبحان اللہ کی صدقے میں مرحوم ادریس بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ ان کے بیٹوں کی، بھائیوں کی، ان کی بیٹیوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلا جو رشتہ ہے نا میرا ان سے بھائی کا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ وہ ہمارے بھائی لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے چچا جان کی وجہ سے وہ رشتہ تھوڑا تبدیل ہوا، لیکن میں ان کو ابھی بھائی ہی سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور میں اپنے بھائی کو آپ سب کے ساتھ مل کر کے یاد کرنا ملاحظہ فرمائیں۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، الحمدللہ انہوں نے 4 بھائی چھوڑے ہیں، بیٹے چھوڑے ہیں، بھتیجے چھوڑے ہیں، پڑوسی، اور ہم جب وہاں پر رہا کرتے تھے بڑے پیار کرتے تھے ہم سے،
ہم ان کے پاس میں رہتے تھے، بڑی محبتیں دی ہیں، اور ہمارے والد صاحب کا تو معاملہ بہت اچھا رہا ہے ان سے، ادریس بھائی سے، عابد بھائی سے، سب جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن میں اس عقیدت کا، اس محبت کا اظہار آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، اور زندگی نے جہاں تک وفا کی رہے، زندگی نے جہاں تک وفا کی رہے، چل دیے اب سلام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک ہمارے عزیز ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس وقت تک وہ ہم سے شکوے گلے کر سکتے ہیں، کچھ مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں، کچھ دینا ہے دے سکتے ہیں، دل کی بات کرنی ہے، جب تک وہ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت تک وہ ہم سے دل کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پکارتے تو پھر بھی ہیں وہ اپنے عزیزوں کو، یاد تو پھر بھی وہ کرتے ہیں اپنے عزیزوں کو۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے، بھائی بھائی کی قبر پر جاتا ہے، پڑوسی پڑوسی کی قبر پر جاتا ہے، دوست دوست کی قبر پر جاتا ہے، تو پکارتا تو ہے بیٹا قبر تک آ گیا ہے، بتا کیا لے کر آیا ہے، کیا تحفہ لایا ہے، اِسارے ثواب کے لیے کیا لایا ہے؟ بیٹا تیری دعاؤں کی ضرورت ہے، بھائی تیری دعاؤں کی ضرورت ہے، اِسارے ثواب کر تاکہ مجھے ثواب پہنچے اور قبر کی منزل میرے لیے آسان ہو۔ وہ ہمیں پکارتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پکارنے والے کی پکار کو سن نہیں پاتے، اور جب تک وہ موجود رہتے ہیں اس وقت تک ان کی تمناؤں، ان کی خواہشات، ان کی آرزوؤں، ان کی فریادوں، ان کے دل کی باتوں کا ہمیں کوئی بھی اس طریقے سے احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دل کی بات کو پالیں، ان کو ہم اس طریقے سے رشتے نبھاتے ہوئے اس طریقے سے ان کی خدمت کریں، ان کو اس طریقے سے اپنا بنائیں، اس طریقے سے پیار دیں کہ وہ جب قبر میں جائے تو رب کی بارگاہ میں یہ کہتے جائے، اے اللہ میں تو قبر کے اندر آ رہا ہوں لیکن میرے بیٹوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے عزیزوں نے مجھے پیار دیا ہے، اِسحار کیا ہے، میرے لیے دعائیں کی ہیں، اے اللہ میری بھی یہ دعا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں کی مغفرت کرو۔ آپ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 لوگوں سے کبھی دعا کروانا مت بھولا کرو، 3 لوگوں سے ہمیشہ دعا کرایا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ جو عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، جو عبادت الہی میں یعنی تقوی والے، طہارت والے، پرہیزگار، اور دوسرے وہ جو سفر کرتے ہیں، مسافر سے دعا کرایا کرو، اور آقا نے فرمایا تیسرا وہ جو بیمار ہو، بستر بیماری پر پڑا ہے اور اتنا بیمار ہے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا اب دنیا سے جانے والا ہے، اگر ایسے شدید بیمار نے تمہارے لیے دعا کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، تو بات چل رہی تھی یہ کہ جب تک ہمارا عزیز ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ہم سے شکوے گلے کر سکتا ہے،
لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی نہیں سن پاتے. شعر ملاحظہ فرمائیں. کہنا کہ سب زندگی کے ہیں شکوے گیلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، اور دوستوں موت بھی آج ہے رب میں ہے، دوستوں موت بھی آج ہے رب میں ہے. بس یہی ہے مقام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عزیز دنیا سے چلا گیا تو اس کے حق ختم ہو گئے. نہ، ابھی بھی حقوق باقی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ادریس بھائی بڑے خوش نصیب، ایک تو انہیں جمعے کا دن ملا دفن ہونے کے لیے. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے بولو، سبحان اللہ. سے بات سنا دوں آپ کو. آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن، کسی ایمان والے کو جمعے کا دن مل جائے، انتقال کے لیے جمعے کے دن اس کا انتقال ہوا اور اسی دن دفن ہوا، جمعرات میں یا جمعے میں، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو بڑی خوش نصیبی کی، آپ نے دیکھا ہوگا منڈیا کے اندر بہت سارے گاؤں میں، دیہاتوں میں کرائے کے لوگ آتے ہیں نہلانے کے لیے، ان کو اناج دیا جاتا ہے، گیہوں غلہ آٹا چاول یا پیسے، لالچ میں آتے ہیں نہلانے کے لیے. لیکن ادریس بھائی کی خوش نصیبی، حضرت 3 علماء کرام کے ہاتھ سے ان کو غسل ملا ہے. سبحان اللہ. 3 علماء نے مل کر ان کو غسل دیا. اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ان بیٹوں کی کہ جنہوں نے اپنے باپ کے غسل میں ہاتھ بٹایا ہے. ورنہ بیٹے دور کھڑے ہوتے ہیں، بھائی دور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقام تھا جہاں بیٹے بھی شامل تھے، بھائی بھی شامل تھے، اور غسل دینے والے اللہ کے دین کو محافظ تھے. یہ بڑے خوش نصیبی. تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر کبھی بھی کسی کے عزیز کا انتقال ہو تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے باپ کو غسل خود دے. اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز خود پڑھا دے. اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے باپ کو قبر میں خود اتار. اس لیے شاید آپ کو یاد ہوگا صدام بھائی، میں نے قبر پہ آپ کو بلایا تھا کہ صدام آگے آ جاؤ. جنازے کی نماز کا وقت ہوا، میں نے آپ کو آگے کھڑا کیا، صدام اگلے صف میں آ جاؤ. کیوں؟ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ باپ کے لیے، اولاد کے لیے یہ جو ایک دوسرے کی جو آپس میں رشتہ، یہ ناتا ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اگر باپ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو دنیا والوں کے اتنے کاندھے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے بیٹے کے کاندھے کی ضرورت ہوگی. ارے ہم کتنی بھی دعائیں کرتے رہے، کتنی بھی دعائیں کرتے رہے، ہماری دعاؤں کا مقام الگ ہے. اور اگر کوئی بیٹا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے، اے اللہ یہ مرنے والے میرے والد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کے لیے اظہار کرتا ہوں، ان کو معاف فرما دے، اللہ کی قسم ہم 100 علماء کی دعا ایک طرف اور اکیلے بیٹے کی دعا ایک طرف. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہاں سے یہ شعر سن لیں، اس کے بعد آپ لیجئے. مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، اور دوستو اب اٹھا لو جنازہ میرا، دوستو اب اٹھا لو جنازہ میرا. اور ہو چکا انتظام آخری، آخری حشر میں پھر ملے گے میرے دوستو.
انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، 40 بعد میں ہوتا ہے، گھر میں جھگڑا پہلے شروع، ایک طرف بھائی کھڑے ہیں، ایک طرف گھر کی بیویاں کھڑی ہیں، گھر بھائیوں کی. کیا ہوا بھائی جی؟ ارے صاحب ابا نے 10 بیگھے زمین چھوڑی تھی، 50 بیگھے زمین چھوڑی تھی، اب مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ زمین کو کیسے کیسے بانٹیں. خالو جی آپ بھی رک جائیے، پھوپا جی آپ بھی رک جائیے، تاؤ جی آپ بھی رک جائیے، ماموں آپ بھی رک جائیے، پڑوسی آپ بھی رک جائیے، عزیز آپ بھی رک جانا. کیا کرنا ہے بھیا؟ یار وہ چھوٹے والا بھیا مان کے نہیں دے رہا زمین بٹوانے کے چکر میں. ادھر بہو منہ بنا پڑی ہے، چھوٹی ادھر ہے بڑی ادھر ہے، 4 کو ادھر روک لیا، 4 کو ادھر روک لیا، 4 کو ادھر. کیا ہوا جی؟ ارے صاحب اماں جب انتقال کرنے والی تھی تو انتقال سے پہلے انہوں نے سونے کی 4 چیزیں خریدی تھی، ایک پازیب تھی، یہ تھا اور وہ تھا، ایسا ویسا. ہم چاہتے بٹوا رہا ہوں. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، 40 میں تو بیتنے تو کم سے کم 40 بعد میں ہوتا ہے، مہمان بعد میں جاتے ہیں، جھگڑے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے حضرت مرشد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا یہ شعر لکھتے ہیں: مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا گئے، کس قدر سنگ دل ہو کہ فرما گئے، اور دوستو چین کی نیند سوتے رہو، دوستو چین کی نیند سوتے رہو. بس یہی ہے مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک اس محفل پاک کو بڑی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا، سامعین نے جو کچھ سنا، اللہ پاک میرے بولنے سامعین کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالخصوص ہمارے برادر کبیر مرحوم ادریس بھائی کی مغفرت فرمائے. اور تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہو گیا تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت لمبی رات ہے اور ابھی مجمع بیدار ہے.